شروع سے اس بات کی فکر نہیں کی کہ بچے کو دین کی تعلیم سکھائی جائے۔ آج یہ حال ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو ایسی نرسری میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں اس کو کتا بلی تو سکھایا جاتا ہے، لیکن اللہ کا نام نہیں سکھایا جاتا، دین کی باتیں نہیں سکھائی جاتی۔ اس وقت وہ نسل تیار ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہے اور اس نے زمان میں اقتدار سنبھال لی ہے۔ زندگی کی باغ دوڑ کے یہ سارے معاملات اس کے ہاتھ میں آ چکے ہیں۔ جس نے پیدا ہوتے ہی اسکول کالج کی طرف رخ کیا اور اس کے اندر ناظرہ قرآن پڑھنے کی بھی اہلیت موجود نہیں، نماز پڑھنا نہیں آتا۔ اگر اس وقت پورے معاشرے کا جائزہ لیا تو آپ خود دیکھ لیں، دیکھا جائے گا شاید اکثریت ایسے لوگوں کی ملے جو قرآن شریف ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، جنہیں نماز صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی۔ وجہ اس کی ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں باپ تو یہ فکر کرتے ہیں کہ اس کو کون سے انگلش میڈیم اسکول کے اندر داخل کیا جائے، لیکن دین کی تعلیم کی طرف دھیان اور فکر نہیں ہوتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج اولاد ماں باپ کے سر پر سوار ہو چکی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت اور دستور ہے جو حدیث شریف میں بیان کیا گیا، جو شخص کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے تو اللہ اسی مخلوق کو اس پر مسلط کر دیتے۔ مثلا ایک شخص نے ایک مخلوق کو راضی کرنے کے لیے گناہ کیا، گناہ کر کے اللہ کو ناراض کیا، تو بالآخر اللہ اسی مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ اپنی اولاد اور بچوں کو راضی کرنے کی خاطر یہ سوچتے ہیں ان کا کیریئر اچھا ہو جائے، ان کی آمدنی اچھی ہو جائے اور معاشرہ میں ان کا ایک مقام بن جائے۔ ان تمام کاموں کی وجہ سے ان کو دین نہ سکھایا اور دین نہ سکھا کر اللہ کو ناراض کیا۔ اس کا نتیجہ ہی یہ ہوا کہ وہی اولاد جس کو راضی کرنے کی فکر تھی، وہی اولاد ماں باپ کے سر پر مسلط ہو جاتی ہے۔ آج آپ خود معاشرہ کے اندر دیکھ لیں کہ کس طرح اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے اور ماں باپ کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے ان کو صرف اس لیے بے دینی کے ماحول میں بھیج دیا تاکہ ان کو اچھا کھانا پینا میسر ہو، اچھی ملازمت مل جائے۔ ان کو ایسے بے دینی کے ماحول میں آزاد چھوڑ دیا جس میں ماں باپ کی عزت اور عظمت کا کوئی خانہ نہیں ہے، جس میں ماں باپ کے حکم کی اطاعت کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ وہ اگر کل کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو اب ماں باپ بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہم نے تو اس مقصد کے لیے تعلیم دلائی تھی مگر اس نے یہ کر لیا۔ ارے بات اصل میں یہ ہے کہ تم نے اس کو ایسے راستے پر چلایا کہ جس کے نتیجے میں تمہارے سروں پر مسلط ہو گئے۔ تم نے اس کو جس تعلیم کے اندر ڈالا، جس راستے پر لے جا رہے ہو، اس تعلیم کی تہذیب تو یہ ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اب وہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں، ان کو نرسنگ ہوم میں داخل کر دیا جاتا ہے اور پھر صاحبزادے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ وہاں ماں باپ کس حال میں ہیں، کس چیز کی ان کو ضرورت ہے۔ صاحبین، سامعین، سن لیجئے، اولاد کے لیے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اچھے اسکول میں داخل کریں، اچھے کالج میں، یونیورسٹی میں۔ اولاد کے اخلاق کو اگر مزین کرنا ہے، ان کی اگر تربیت کرنی ہے، دین سے وابستہ کیجئے اس کو، دین سے روشناس کرائیے اس کو۔ دین ہر چیز کے متعلق بتلائے گا۔ کاش کہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں دین کی عظمت اور دین ایک مکمل نظام ہے، ضابطۂ حیات ہے، اس بات کا اللہ ہمارے دلوں میں استحکام فرمائے، ہمارے دلوں میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے۔